اب ہم آتے ہیں سر کہ ایک اور بہت زیادہ درینہ مسئلہ ہے ہماری برادری کا بدقسمتی سے، وہ ہے فیملی ویزاز کا اور اٹیسٹیشن کا۔ گو کہ میں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑیاں ماری، ہم خود اپنے جال سازی کی، کسی کے بیوی کو اپنی بیوی ذکر کی، یہ جعلی نکاح نامے، جعلی برتھ سرٹیفکیٹ، جعلی چیزیں، تو ظاہر ہے کہ وہ فائلیں جب پڑی ہوں گی، آپ بھی سفیر ہیں، جب آپ کے پاس اگر ایسی چیزیں آئیں گی تو آپ بھی احتیاط کریں گے، ہر کوئی انسان احتیاط کرے گا۔ لیکن اب ہمارے ملک میں بھی ماشاءاللہ اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہاں بھی اب نادرا اور یہ ہمارا سسٹم کہ ہمارے پاسپورٹ کا بھی ایک سپیلنگ بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو وہ سسٹم ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اب ہم نے ان تمام چیزوں پہ قابو پا لیا ہوا ہے، ہم تمام اداروں کو یہ بابر کروا چکے ہیں، یہاں کی وزارت خارجہ، وزارت امیگریشن، ہر پلیٹ فارم پہ ہم ان کو بابر کروا چکے ہیں۔ لیکن یونان کی امبیسی جو سفارت خانہ اسلام آباد میں ہے، ان کا رویہ جو ہے وہ اس کے بیہائنڈ آف دی ریکارڈ جو بھی باتیں ہو وہ اپنی جگہ، لیکن سفیر محترم ہمارا گلہ یہ ہے ہماری برادری کا کہ ہمارے فارن آفس نے آج تک یونان کے سفیر کو بلا کر یا ان کو اس طریقے سے ان مسائل کے اوپر کبھی بھی ان سے پوچھ گچھ نہیں کی یا ان سے ڈسکس نہیں کی۔ آپ یہاں بیٹھ کر تو آپ کوششیں کرتے ہیں، آپ لیٹر بھی لکھ دیں گے یہاں، لیکن اب جو ہے یہ مسئلہ طول پکڑ گیا ہے، اس سے ہماری بنگلہ دیش، انڈیا، باقی ممالک کی فیملیاں آ رہی ہیں، ان کے لیے کوئی اٹیسٹیشن کا رول نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے 8 مہینے کی تو وہ اپائنٹمنٹ دیتے ہیں، ایک پیپر کی اٹیسٹیشن کے لیے وہ 12 ڈاکومنٹس اننیسیسری وہ مانگتے ہیں، اننیسیسری ڈیلے، اننیسیسری ایسے کوشچن سر کرتے ہیں۔ اور میں ایک ایسا اہم مسئلہ اس کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں جو آلریڈی پٹ اپ کر دیا ہے یہاں کے تمام اداروں میں، یہ ابھی تقریباً 3-4 سال سے گریک امبیسی نے یہ ابھی رویہ شروع کیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، اس سے پہلے فیملیز آئی ہیں، ویزے کی سب کچھ ہوئی ہیں۔ اب وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، ان کو ایک نیا ایلیگیشن مل گیا ہے کہ جی انکوائری کی ہے کہ آپ کی فرسٹ کزن سے شادی ہوئی ہے، اس سے ہم ویزا ریفیوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لا میں فرسٹ کزن کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے۔ یہ ایلیگیشن اس وقت زیادہ لگا کے وہ ریفیوز کر رہے ہیں، جبکہ سر ہمارا مذہب، ہمارا دین، ان کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے ہر مذہب کو اجازت ہے کہ اس میں رہ کر اپنا سارا کچھ کریں۔ اس پر سر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے فارن منسٹر جو ہیں بڑے اچھے تجربہ کار ہیں اور ہیلپ فل ہیں، ان سے سر آپ میٹنگ کر کے ایک تو یہ امبیسی کا جو رویہ ہے یہ ہماری برادری پاکستانیوں کے ساتھ اس پہ کام ہونا ہے، اور 2012-13 کے فیملی ویزا پڑے ہیں وہ بالکل نہیں ہے۔ اٹیسٹیشن کے لیے یہاں نیشنل کیا میں نے فائلز دیکھی ہیں جن کی اپروو ہونے والی ہیں، وہ نکاح نامہ بھی ان کو مانگ رہے ہیں کیونکہ پرانے تھے، اب وہ نکاح نامہ اٹیسٹ کے لیے جاتا ہے وہ اٹیسٹ نہیں کرتے، اور یہ کیس لیگل لوگ بھی جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ اس پہ سر یہ گمبھیر مسئلہ ہے، اس پہ سر کیا کریں؟ دیکھیے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی اگر سیریسلی باقی میں اس کے حل کرنے کی کوئی شخص خواہش رکھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ڈیٹا کلیکشن ضروری ہے۔ کوئی بھی چیز وربلی نہیں ہوتی، بالکل صحیح، آپ نے وربلی مجھے کہہ دیا، میں نے وربلی کسی اور کو کہہ دیا، اس نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، بات ختم ہو گئی۔ کام وہاں پہ شروع ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس پیپر میں لکھی ہوئی چیز موجود ہوتی ہے۔ مجھے یہاں پہ تقریباً 5 مہینے ہو گئے، میں نے یہ چیز سنی ہے، جتنے بھی یہاں پہ ہمارے کمیونٹی لیڈرز آئے ہر ایک نے تقریباً مجھے اس مسئلے کی طرف میری توجہ مبذول کروائی کہ جی ہمارے لوگوں کو اٹیسٹیشن میں پرابلم ہوتی ہے، فیملی ویزاز نہیں ملتے، اور دوسرے ایشوز ہیں جو گریک ایمبیسی اسلام آباد میں ان کی طرف سے جو ان کی پرابلمس ہیں اس کی طرف انہوں نے بالکل میری توجہ مبذول کروائی۔ لیکن ابھی بھی ان 5 مہینوں میں میرے پاس علاوہ انڈیویجول کے کہ کسی انڈیویجول نے مجھے ای میل بھیج دی ہے کہ جی وہ مجھے ہمارے فیملی ویزا نہیں دے رہے، اس کے علاوہ کسی ایسوسیشن، میرے خیال 20-22 ایسوسیشن ہے ہمارے بالکل، کسی ایسوسیشن نے اپنے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہمیں کوئی چیز لکھ کے نہیں دی۔ سب سے پہلی چیز تو اس کو بھی چھوڑ دیں آپ ایک طرف کہ دیکھیں یہ پرابلم ہے، آپ نے خود جیسا کہا کہ ان مسائل کو ہم نے خود دعوت دی ہے،
ہم نے خود ایسی چیزیں کریٹ کی ہیں جس کی وجہ سے ان کا ہم پہ اعتبار ختم ہو گیا. آج سے شاید چند سال پہلے ہماری ایمبیسی پہ بھی اعتبار ہوگا کہ جی انہوں نے لکھ دیا تو انہوں نے ریکمینڈ کر دیا, اس کو انہوں نے ایکوموڈیٹ کر لیا. اب وہ بھی چیز ختم ہو گئی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب 60% 65% کیسز میں فراڈ اور غلط ڈاکومنٹس کا استعمال ہوگا تو وہاں پہ پھر ہماری پوزیشن بڑی ویک ہو جاتی ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ جی آپ یہ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں, یا آپ کو ہم لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے آپ اس کو مانیں. وہ نہیں مانیں گے کہ اگر 65% لوگوں کے ڈاکومنٹس کے اندر جعلسازی ہو تو پھر ہم کس منہ سے ان کو پکڑ سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی بات ہے. ان سب چیزوں کے باوجود میں ابھی بھی اس چیز پہ کنونس ہوں کہ اگر ایسا ہے بھی کہ 65% لوگ ہیں تو 35% تو صحیح ہے, ان کو تو آپ ایکوموڈیٹ کریں, اس کے لیے تو ہمیں فائٹ کرنی چاہیے. تو یہ بات نہیں ہے کہ میں اس چیز کو کہہ کے اپنے آپ کو بچا لوں کہ ہمیں فائٹ نہیں کرنی چاہیے. فائٹ ہمیں کرنی چاہیے, ہم کر رہے ہیں. جو اب تک میں نے کیا ہے, فورن آفس میں ان کے سیکرٹری جنرل سے میں نے ملاقات کی ہے. میں نے سب سے پہلے یہ مسئلہ رکھا ہے کہ جی آپ کی ایمبیسی کی طرف سے ہمیں بڑی شدید پریشانی ہے ہمارے لوگوں کو, ہمیں ہماری شکایات ہیں, برائے مہربانی آپ اس کی طرف توجہ دیں. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو 1 مہینے کا ٹائم دیا, انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کی تفتیش کروانی ہے, اس کی ساری چیزیں ویریفائی کروانی ہے, بٹ اگر آپ 6 مہینے تک اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہے کہ وہ اپنے پیپر جمع کرائے تو یہ نامناسب بات ہے. آپ کے لوگ اتنے مصروف نہیں ہیں کہ 6 مہینے تک وہ پیپر ہی جمع نہیں کر سکتے. مطلب پیپر جمع ہوگا اس کے بعد پروسیس شروع ہوگا تو 6 مہینے بعد آپ پیپر جمع کریں گے, 2 سال کے بعد آپ اس کو تفتیش کروائیں گے. یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. تو یہ چیزیں آلریڈی ان کے گوش گزار ہم نے کی ہیں, اور ابھی میری ان کے سپٹمبر کی فرسٹ ویک میں ان کے فارن منسٹر کے ساتھ انشاءاللہ میٹنگ ہوگی. میں اس میں بھی اس چیز کو ریز کروں گا. پلس یہ کہ ہم گائے بغائے اپنے فارن آفس کو بھی لکھتے رہتے ہیں, اور وہاں پہ ان کے سفیروں کو, ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو بلا کے ہمارے جو ذمہ داران ہیں جو یورپ کو ڈیل کرتے ہیں وہ بہت دفعہ اس چیز کو ان کے سامنے گوش گزار کر چکے ہیں کہ اپنے سسٹم کو بہتر بنائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری آواز اس لیے ویک پڑ جاتی ہے کیونکہ ہماری طرف دشواریاں زیادہ ہیں. ہماری جو جعلسازیاں ہیں ہمارے لوگوں کی, یا وہ ڈاکومنٹ جمع کراتے ہیں, اس میں رکاوٹیں اس وجہ سے زیادہ پڑتی ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, لیکن اس کے ساتھ یہ چیز کا اطمینان رکھیں کہ کسی اسٹیج پہ بھی یہ بات, یہ پوائنٹ جو ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا, اور ہم ہر میٹنگ میں ہر جگہ اس چیز کو ان کو باور کراتے ہیں کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے, آپ کو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ان کے نئے ایمبیسڈر جو تعینات ہوئے ہیں یہ میرا خیال اگلے مہینے اسلام آباد جا رہے ہیں. میری ان سے 1 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے, 1 دفعہ ان سے ملاقات میری اور ہونی ہے, اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ جانے سے پہلے مجھے آپ ٹائم دیں, میرے ساتھ بیٹھیں, مجھے آپ سے چیزیں ڈسکس کریں. اور یہ پوائنٹ جو ہے سر فہرست ہے, انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جی مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کی شکایت ہے ایمبیسی سے, میں جا کے کوشش کروں گا کہ اس کو دور کروں. اس کے ساتھ ہی ان پوائنٹس کو جو ہمارے لوگوں کو وہاں پہ مشکلات ہو رہی ہیں بہت افیکٹولی, بہت اسٹرانگلی ان کے ساتھ ٹیک اپ کروں گا. اللہ کرے کہ وہ جا کے وہاں پہ کچھ تبدیلی لے آئیں, چیزیں بہتر ہوں. لیکن یہ کہ ہم اپنی طرف سے کسی موقع پہ اس کوشش کو ختم نہیں کر رہے. سر اس میں قطع کرنی ایک اور میں ایڈ کر دوں کہ اٹیسٹیشن کا جہاں تک معاملہ ہے اس پر تو ہم نے کچھ ہوم ورک گراؤنڈ تیار کیے ذہنی طور پہ ان کی مینٹیلٹی کو کہ بھائی اب وہ جعلسازی جو اس زمانے میں ہوتی تھی وہ اب ریڈیوس ہو گئی ہے, یہ نہیں کہ ختم ہو گئی ہے لیکن اب اس قسم کی نہیں رہی. وہ اٹیسٹیشن کا سلسلہ ایز اے ٹرائل بیسس بھی آپ ایک دفعہ پھر ہماری ایمبیسی کو یہاں دے دیں تاکہ وہ آپ 6 مہینے کا پروبیشنری پیریڈ رکھ لیں, 1 سال کا رکھ لیں, آپ ٹرائی کریں. اگر اس میں پھر آپ کو کہیں ایسی چیز نظر آئے تو آپ بے شک دے دیں. تو یہ پرپوزل تو آلریڈی فارن منسٹر جو مسٹر دنگیا ہے یہ ان کو بھی پہنچایا ہوا ہے آلریڈی. اور جب آپ کی میٹنگز ہو سر تو اس کو بھی آپ اس طرف کوشش کریں کہ اٹیسٹیشن کو کم از کم جو ہے نا وہ ایز اے ٹرائل بیس ہمارا ناطرہ, ہماری ہر چیز جو ہے, اب ہمیں یورپین یونین کا پریشر ہے, انٹرنیشنل کمیونٹیز کا پریشر ہے جس کو ہم نے اداروں کو مضبوط کیا ہوا ہے. اب اس میں وہ چیز نہیں رہی جو پہلے والی تھی, دیہاتوں میں پنڈوں میں جو نکاح نامے یا اس طرح کی جعلی چیزیں ہو جاتی, جعلی بھی نہیں, وہ بزرگ وغیرہ لکھ دیتے تھے, ظاہر ہے کہ ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا. اب ہم بھی اپ ڈیٹ ہو گئے ہوئے ہیں اللہ کی مہربانی سے. تو یہ سر یہ ضرور انشاءاللہ میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ اوپر سے بھی جو ان کی کنٹرولنگ منسٹری ہے اس سے بھی دباؤ ہم ان پہ ڈالیں گے, پلس ان کے پرسنل لیول پہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک نئی جگہ جا رہے ہیں, وہاں پہ اپنا کام شروع کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھیں, ان کے جو جائز مسائل ہیں جو ہم آپ کو آئیڈینٹیفائی کرا رہے ہیں اس کو آپ
پرائرٹی پہ حل کرے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چند مہینوں میں کچھ آپ لوگوں کو شاید اس میں بہتری. ماشاء اللہ گڈ لک سر.